والحجارة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ان کے دور میں ایک آدمی تھا جو گانا گاتا تھا، گانا گا کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ گانا گایا، لوگوں سے پیسے وصول کیے، پوری زندگی اس طرح اس نے گزار دی۔ محفلوں میں جاتا، لوگوں کے گھروں میں جاتا۔ آج بھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ گانا گا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، زبان میں وہ قوت نہ رہی، وہ طاقت نہ رہی کہ اب وہ گا سکے، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کی معیشت تنگ ہو گئی، بڑا پریشان کہ اب کیا کروں۔ جب انسان کے لیے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، چار دیواری بن جاتی ہے، کوئی دروازہ نہیں ہوتا نکلنے کے لیے، مگر ایک دروازہ وہ صبح کو بھی کھلا ہے، شام کو بھی کھلا ہے، رات کو بھی کھلا ہے، وہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا۔ بندہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے اس دروازے پہ دستک دے سکتا ہے۔ تو اس دروازے سے اسی وقت آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے۔ وہ بندہ مسجد میں چلا گیا، زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ گیا کس لیے تھا؟ اس کی معیشت تنگ ہو چکی تھی، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ وہ مسجد میں چلا گیا، رو رہا ہے، اتنا رویا، اتنے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ اس کی داد رسی کی، اس کو تسلی دی، تشفی دی۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو تو نے پکارا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ خواب میں مجھے حکم ہوا ہے کہ جاؤ فلاں بندہ مسجد میں تیرا انتظار کر رہا ہے، میں تو تیری داد رسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نے تو اپنی معیشت کے لیے، روزی روٹی کے لیے پکارا تھا، اللہ بھوکا ہوں، بھوکا مر جاؤں گا۔ اللہ تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنے بڑے انسان کو میرے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ بندہ پھر سجدے میں چلا گیا۔ وہ سجدہ اس کا پہلا سجدہ بھی تھا، آخری سجدہ بھی تھا، وہیں پہ وہ فوت ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے در پہ آؤ، اللہ اپنے در پہ آنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آیا تھا روزی کے لیے، مگر اس کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے،
खलीफा बन गए। अब तो बेटा आया, बेटे का नाम है अब्दुल मालिक, आकर कहता है अब्बा जान आप क्या करने लगे हैं? मा तुरीदु अन तस्ना या अबाती, अब्बा जान आप क्या करने लगे हैं? फ़क़ाल आई बुनैया, प्यारे बेटे मैं आराम करने लगा हूं, मैं कैलूला करने लगा हूं। उकीलू, मैं कैलूला करने लगा हूं। बेटे ने कहा फ़क़ाल अतुकीलू, क्या आप कैलूला करना लगे हैं? हाँ बेटा मैं कैलूला करने लगा हूं। कहा अब्बा जान जो लोगों ने लोगों पर जुल्म किए हैं उनकी दाद रसी कौन करेगा? वला तरुद्दुल मज़ालिमी इला अहलिहा, काला आई बुनई, ऐ प्यारे बेटे, बुनैया प्यारे बेटे, तुझे पता है ना सहरतुल बारिहा, रात को तेरा चच्चा सुलेमान दुनिया से चला गया, पूरी रात नहीं सोया, अब आराम करने लगा हूं। जोहर की नमाज के बाद मैं कचहरी लगाऊंगा, लोगों की दाद रसी करूंगा, जिस किसी ने किसी का माल हड़प किया है उसका माल वापस करवाऊंगा, जिस किसी ने किसी के साथ ज्यादती की है उसका अजाला करवाऊंगा, जो किसी ने किसी के साथ जुल्म किया है उसका अजाला होगा। अब उस तरबियत याफ्ता बेटे का जवाब सुन लीजिए। तरबियत कैसी थी? एक दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अभी खलीफा नहीं बने, नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए चले तो बेटे से कहा बेटा नमाज के लिए आ जाना। बेटा उस वक्त एक लौंडी से, उमर बिन अब्दुल अजीज की लौंडी से अपने बाल को सरवा रहा था, बाल बना रही थी, कंघी कर रही थी। उमर बिन अब्दुल अजीज नमाज के लिए चले गए, मस्जिद में देखा बेटा नजर नहीं आया, वापस आकर पूछा बेटे नमाज के लिए नहीं आए? कहा अब्बा जान नमाज के लिए आना था मगर कंघी करता रहा, बालों को संवारता रहा, इसलिए नमाज जाती रही। कहा ये बाल तुझे नमाज से गाफिल कर रहे हैं। उसी वक्त हजाम को बुलाया और बालों को मंडवा ही दिया। कहा ये बाल अल्लाह की याद से गाफिल कर रहे हैं, ये बाल सर पे नहीं होने चाहिए। क्या हमारी तरबियत ऐसी है? जरा हम अपने गिरोबानों में झांके, कु अनफुसकुम वअहलीकुम नारा पे हम अमल पैरा हैं या नहीं है? बेटा क्या कहता है? अब्बा जान आपने कैसी बात कर दी? अब उसने अपना तकल्लुम बदल लिया, अंदाज़े खिताब चेंज कर लिया। कहा फ़क़ाल या अमीर अल-मोमिनीन, अमीर अल-मोमिनीन ये मुझे बताइए क्या जोहर तक आपके पास मोहलत है? क्या जोहर तक आपके पास मोहलत है? आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि जोहर तक आप जिंदा रहेंगे? अब बाप ने क्या कहा? कहा उदनो मिन्नी, बेटे मेरे करीब आ। बेटा करीब आया। फदना मिन्हु फकुब्बला बैना आईनी, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे अब्दुल मलक की पेशानी पर बोसा लिया। बोसा लेने के बाद हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहरजा मिन ज़हरी मयुईनी अला दीनिक, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे ऐसी औलाद अता की है जो दीन के मामले में मेरी मदद करती है। औलाद ऐसी हो जो दीन के मामले में मदद करे, वो औलाद माले खैर है। आज हम कहते हैं
ہمارا بیٹا کتنے پیسے لا رہا ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، اس کی سکول کی تعلیم کتنی ہے، کتنا مال کما رہا ہے۔ بس باپ کی بھی یہی چاہت ہے، ماں کی بھی یہی چاہت ہے، آگے اولاد کی بھی یہی چاہت ہے، مال اکٹھا ہو جائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جو قرآن کا علم سکھاتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیث سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی اولاد دی، ایسا بیٹا عطا کر دیا جس نے مجھے دین یاد کرا دیا ہے کہ ابا جان ظہر کا وقت انتظار مت کیجئے، لوگوں کے مظالم جا کر دیکھیے، جو جو لوگوں نے ظلم کیے ہیں ان کا ازالہ کیجئے۔ تو فخرج ولم یکل، عمر بن عبد العزیز وہاں سے نکلے، ولم یکل، اور کیلولہ نہیں کیا، کیلولہ چھوڑ دیا، حالانکہ کہا تھا بیٹا پوری رات کا جاگا ہوں، تیرا چچا دنیا سے چلا گیا، عمر بن عبد العزیز کا بھائی دنیا سے چلا گیا، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، مگر اپنی تھکاوٹ کو پس پشت ڈالا، اللہ کے حکام کو پورا کیا۔ باہر آئے، یہ کس نے کہا؟ یہ بیٹے نے کہا تھا۔ بیٹے نے کہا بابا جان آپ ایسا نہ کیجئے، دین کے معاملے میں مدد کس نے کی؟ بیٹے نے کی۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا کر دے جو دین کے معاملے میں ہماری مدد کریں۔ اگر والدین راہ راست سے ہٹے تو اولاد کہے ابا جان ایسے نہیں، ایسے کیا کریں۔ وہ اولاد خوش نصیب ہے جو اپنے باپ کو کہتی ہے بابا جان آئے مسجد کی طرف، آئے نماز کی طرف، آئے اچھائی کی طرف، برائی کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آئے۔ وہ کس طرح ہوگی؟ وہ باپ کی تربیت کا، والدہ کی تربیت کا، والد کی تربیت کا بھی اثر ہوگا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکے کا سفر کیا۔ جب مکہ پہنچے تو بازار میں چلے گئے، ایک دکاندار کے پاس گئے، دکاندار کپڑا بیچ رہا تھا، تو اور بھی دکاندار تھے، بازار تھا، بازار لگا ہوا تھا، کپڑے کا بازار تھا۔ حسن بصری فرماتے ہیں میں اس کی دکان پہ کھڑا ہو گیا، وہ لوگوں سے کیسے ڈیل کر رہا ہے، اپنے مال کی، اپنے کپڑے کی تعریف کر رہا ہے، یہ کپڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہے، یہ اصلی بوس کی ہے۔ یہ حاجی ادریس صاحب کو زیادہ نام آتے ہیں کپڑوں کے، مجھے نہیں آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ دیر کاروبار کیا ہے۔ یہ فلاں کپڑا ہے، اللہ کی قسم یہ بہترین کپڑا ہے، اگر اس کو خرید لو تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارا بھی یہی معیار ہے، ہم اپنا سودا بیچنے کے لیے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہترین سودا ہے، لے لو۔ آج صبح میرا دروازہ کھٹکھٹا، کسی نے دستک دی، میں باہر آیا تو ایک نوجوان لڑکا، اس کے ہاتھ میں شیمپو تھا، یہ شیمپو لے لیجیے۔ میں نے کہا مجھے بھائی شیمپو نہیں چاہیے۔ کہتا ہے یقین مانیے بڑا بہترین ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہے، آپ کو یہ شیمپو لہبوا شیمپو مل جائے گا، یہ 500 روپے کے دو، ایک چھوٹا ایک بڑا، 500 روپے میں دو۔ میں نے کہا بھائی میں نے خریدنے نہیں ہے۔ کہتا ہے 400 میں، 300 میں، لے لیجیے، بڑی تعریف کی اس نے۔ میں نے کہا میں نے لینی نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر جو کاروبار کیا جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ حسن بصری فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا، وہ لوگوں سے ڈیل کرتا رہا، میں نے کہا اس سے کپڑا نہیں خریدوں گا، جو تعریفیں باندھ رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے، ساتھ والی دکان سے لے لیا۔ فرماتے ہیں 2 سال کے بعد دوبارہ مکہ میں آیا، اسی بازار میں آیا،
اسی دکاندار کے پاس آیا، دکاندار وہی ہے، اب وہ کپڑا دکھاتا ہے، نہ تعریف کرتا ہے نہ قسم اٹھاتا ہے، نہ تعریف کی نہ قسم اٹھائی، گاہک لے رہے ہیں، وہ دکانداروں نے لکھا ہوتا ہے ایک دام والی بات کرتے ہیں، بھائی دیکھ لو ہمارا ایک ہی دام ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کیا تو وہی ہے نا جو تعریفیں بھی کرتا تھا اپنے مال کی اور قسمیں بھی اٹھاتا تھا؟ کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے، یہ چینج کیسی ہے، یہ تبدیلی کیسی ہے؟ یہ تبدیلی کا نعرہ آپ نے بڑا سنا ہے، مگر تبدیلی اپنے اندر لائیے، اپنے اندر کو چینج کیجئے، اپنے گھروں کو تبدیل کیجئے، گھروں کے نظام کو تبدیل کیجئے، گھروں کا ماحول اسلامی بنائیے، قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عام کیجئے۔ یہ چین کیسے آئی؟ کہنے لگا میری ایک بیوی تھی، میں تھوڑا لے کر جاتا، تھوڑی کمائی لے کر جاتا وہ بھی برباد کر دیتی، زیادہ کمائی لے کر جاتا وہ بھی برباد کر دیتی، اس کی ڈیمانڈز نہیں ختم ہوتی تھی، ہر وقت اس کی ڈیمانڈ رہتی تھی یہ لا کر دو، آج فلاں سرخی ختم ہو چکی ہے، فلاں پاؤڈر ختم ہو چکا ہے، فلاں کریم نہیں ہے، نیل پالش نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، سوٹ لینا ہے تو برانڈڈ لینا ہے، جے ڈاٹ کا سوٹ لے کر آؤ، جوتا لینا ہے تو وہ بھی برانڈڈ لینا ہے۔ جب ایسی بیویاں ہوں گی تو پھر خامن قسمیں ہی اٹھائیں گے نا، پھر وہ اپنے غلط مال کی تعریفیں بھی کریں گے۔ کہتا ہے میں مال لے کر جاتا، مال برباد ہو جاتا، رہتا ہی نہیں تھا۔ ثم مات اللہ، ایک دن اللہ نے اس کو موت دے دی، وہ فوت ہو گئی۔ اب میں نے دوسری بیوی کر لی، دوسری شادی کر لی، وہ اللہ والی تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ اللہ والی تھی، وہ نیک عورت تھی۔ جب میں صبح اپنے گھر سے نکلتا روزی روٹی کے لیے، اپنے بازار میں جانے کے لیے، تو وہ میرا کپڑے کا چلو پکڑتی، کپڑے کا پلو پکڑتی، چلو تو پانی والا ہوتا ہے نا، کپڑے کا پلو پکڑتی، پکڑ کر کچھ کلمات کہتی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ فقالت، پس وہ کہتی، یا فلان، اے فلان، اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، ولا تطعمنا، ولا تطعمنا الا طیبا، ہمیں نہ کھلانا الا طیبا، مگر پاکیزہ کھلانا، حرام مال حرام نہ کھلانا، مال حرام نہ کھلانا، ہمیں کھلانا تو پاکیزہ کھانا کھلانا، طیب کھانا کھلانا۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں ایسی تربیت کر دے کہ جب ہم گھروں سے نکلیں تو ہمارے گھر والے کہیں اتق اللہ ولا تطعمنا الا طیبا، ہمیں پاکیزہ کھانا کھلانا، برا کھانا نہ کھلانا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے پہلے مجھے فکر ہوتی تھی، آج یہ چیز لے کر جاؤں گا، آج یہ چیز لے کر جاؤں گا۔ یہ اللہ والی ایسی ہے جو کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اگر تو تھوڑا لے کر آئے گا تو وہ تھوڑا بھی ہمارے لیے زیادہ ہو جائے گا، مگر ہونا کون سا چاہیے؟ وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے، گندا کھانا نہیں ہونا چاہیے۔
पकीज़ा खाना होना चाहिए। भाई बतलाओ, ये जो सूद का कारोबार है ये खाना पकीज़ा है? ये रिश्वत का कारोबार है ये पकीज़ा है? ये किसी का हक मार कर खाना खाना ये पकीज़ा है? आज होता नहीं है, बहनों के हक खाए जा रहे हैं, भाई भाई का हक खा रहा है, मालिक मजदूर का हक खा रहा है, मजदूर भी मालिक को दाल गा रहा है। हर जगह यही आलम है, एक रेड़ी वाले से लेकर आला कारोबारी तक हर तरफ ये तमाशा जारी और सारी है। हर एक की कोशिश यही है कि मेरा माल बढ़ जाए, मेरा माल बढ़ जाए, किसी और के माल की तरफ तो तवज्जो नहीं करता कि उसके घर में भी माल हो, उसके घर में भी दाने पूरे हो जाएं। ये हमारी तवज्जो नहीं है। हमारी तवज्जो यही है कि हमारा पेट भरे, हमारा पेट भर जाए, मेरे पड़ोले परे रहन, दूजे दे पड़ोले हाली रहन। यही हमारी कोशिश है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वो कहता है, वो मेरी बीवी कहती है, अगर थोड़ा होगा हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे, अगर खाली हाथ आओगे तो मैं तेरे साथ कपड़ा बुनने में, तेरे काम में काम करूंगी, तेरे साथ मेहनत करूंगी, मगर माले हराम नहीं खाऊंगी, गंदा माल नहीं खाऊंगी। कहता है जब से अल्लाह ने मुझे ये बीवी अता की है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला तमाम भाइयों की बीवियों को ऐसा ही कर दे, और जिनको ये बीवियां मिल जाती हैं जो अपने शोहरों को तंग नहीं करती, जो डिमांड नहीं करती, मुझे सूट लेकर दो, हर मौसम का अलग अलग सूट लेकर दो, जूता लेकर दो, डिमांड नहीं करती, बल्कि हामद के हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। ऐसी बीवी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, फिर अल्लाह के शिकवे मत किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। हजरत हुज़ैमा फरमाते हैं, हुज़ैमा इब्ने मोहम्मद फरमाते हैं, एक आदमी की बेटियां थीं और बेटियां अपने बाप को क्या कहती हैं, या अबा हो, ए अब्बा जान, ला तुतइमुना इल्लल हलाल, ए अब्बा मजदूरी के लिए जा रहा है ना, तो हमारे लिए माले हराम लेकर ना आना, हमारे लिए माले हलाल लेकर आना, तैयब खाना लेकर आना। अब्बा एक बात को सुन ले, फ़इन नस्बिरा अलल जू, अब्बा भूख पर तो सब्र हो सकता है, अब्बा भूख पर तो सब्र हो सकता है। ऐसारो मिन सब्र अलन नार, ऐसारो मिन सब्र अलन नार, अब्बा भूख पर तो सब्र किया जा सकता है मगर आग पर सब्र नहीं किया जा सकता, आग पर सब्र नहीं किया जा सकता। फ़बलगा ज़ालिका सफियान सोरी, हजरत सफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब ये बात पहुंची, फ़क़ाला, सफियान सोरी ने कहा, मालहुन्ना रहिमहुन्नल्लाह, ऐ अल्लाह उन बेटियों पर रहम फरमा, उनकी तरबियत कैसी प्यारी थी, कितनी अच्छी तरबियत थी, कितनी आला तरबियत थी। वो अपने बाप को कह रही हैं, अब्बा जान हमें माले हलाल देना, तैयब माल खिलाना, माले हराम हमें ना खिलाना। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी औलादों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वमा अलैना इल्लल बलाग।